علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ انتہائی ادب، خلوص اور محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضور آئے سر آفرینش باغی دنیا، حضور آئے سر آفرینش باغی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، تجھے چہروں سے زنگ اترا، چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا آقا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ مولائے کل ختم رسول ہادی سبل جس نے، مولائے کل ختم الرسل ہادی سبل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تقریم و تعظیم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، طالب علم بھائیوں، حضرت اقدس مجاہد ملت قاطع رفض بدعت قاری محمد احمد مجاہد صاحب مجدون، اللہ تعالیٰ کی زندگی میں صحت میں، جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں، رزق میں اور اولاد میں خوب برکت نصیب فرمائے، اور خیر کے جتنے سلسلے انہوں نے جاری کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول بھی فرمائے، آسانیاں بھی فرمائے، عافیت کے ساتھ پائے تک میں تک پہنچائے۔ انہی میں سے ایک سلسلہ درس قرآن کا جس طرح قاری فرما رہے تھے کہ انتہائی ضروری چیز ہے، یہ کبھی ہمارے اکابر اور اسلاف کی نشانی اور یادگار ہوتا درس قرآن۔ بہرحال ہمارا بھی یہ سلسلہ تقریباً 3 سال ہو گیا الحمدللہ، اللہ کی فضل و کرم سے، اللہ کی خاص مہربانی سے تیسرے سے چوتھا بھی شروع ہو چکا، جاری و ساری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خیر کا ذریعہ بنائے، ہر شر سے حفاظت فرمائے۔ مجھے قاری طیب صاحب نے فون کر کے پوچھا مولانا صاحب موضوع کیا رکھے اس جمعے کا، اس درس کا؟ ابھی جماعت اول اینڈ ہو رہا ہے، جماعت ثانی شروع نہیں ہوا،
میرا جمعے کا موضوع چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے مقاصد کیا تھے؟ تو میں نے کہا حضرت یہی موضوع رکھو، اتحاد شدہ موضوع میرے پاس ہوگا وہی بیان کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اسی حوالے سے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت کریمہ نمبر 129 تلاوت کی گئی ہے۔ حمد اللہ شان اپنی بارگاہ میں میرا پڑھنا، آپ کا سننا قبول فرمائیں۔ اور آج کی نشست میں، آج کے درس میں حق سچ بات، حق نیت کے ساتھ، حق طریقے کے ساتھ اللہ رب العزت مجھے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کا حصہ ہے۔ جب اللہ کے حکم سے انہوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کچھ دعائیں مانگی۔ پیچھے سے سلسلہ چلتا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تیسری دعا یہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ مدرسہ میں نے بنا دیا ہے، مدرس چاہیے، مسجد بنا دی ہے، امام اور خطیب چاہیے، تیرا گھر بیت اللہ بنا دیا ہے، رسول اللہ چاہیے، وہ ایک رسول بھیج۔ آپ نے دعا مانگی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور جس طرح مانگی اسی طرح قبول فرمایا۔ ہاں البتہ تھوڑا وقت لگا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ کے دنیا سے چلے گئے، اور ان کی نسل میں ہزاروں نبی آئے، پھر جا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس دعا کا مصداق بن گیا۔ اللہ فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی الفاظ، وہی دعا کی قبولیت کے ثمرات، انہی الفاظ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، تمہارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب اللہ نے تمہارے پاس رسول بنا کے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا میں مانگا تھا، یا اللہ ایسا 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 رسول ہو، اللہ نے کہ میں نے ویسا ویسا بنا کے بھیج دیا۔ ایک بات یہ سمجھ آئی کہ جب اللہ کے گھر میں یا اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور کو نیک عمل پیش کیا جائے اور اللہ کے لیے کیا جائے، ربنا تقبل منا کا مطلب یہ ہے، یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے۔ نبی سے زیادہ کسی میں اخلاص نہیں ہوتا۔ تقبل کا صیغہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ میرا کام اس قابل تو نہیں کہ یہ قبول ہو، لیکن تو اپنے رحمت اور فضل سے قبول فرما۔ کتنا اخلاص ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کام میں اور اس دعا میں، یعنی بتکلف قبول کر، تکلف کے ساتھ اس کو قبول کر لے، تو یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے۔ ایک تو بات یہ سمجھ آئی کہ جب اللہ کے حضور کوئی نیک عمل اخلاص کے ساتھ پیش کیا جائے، اس کے بعد جو دعا آپ مانگیں گے اللہ قبول کرے گا، اور اسی طرح قبول ہوگی جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ ہاں البتہ تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، جلدی نہیں کرنی کہ دو چار مرتبہ دعا مانگنے کے بعد بندہ مایوس ہو کے بیٹھے، مولوی صاحب میں بڑیاں دعاؤں کی تھی، مانگ مانگ تھاکے ہیں، پتہ نہیں ساری دعا قبول ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ہزاروں سال بعد اللہ نے اس کو قبولیت کا جامہ پہنایا۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا، شیطان مایوس کرے گا، مایوسی ڈالے گا، یہ بات کریے گا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ مانگا کیا ہے اس نے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں، جہاں یہ بیت اللہ بنا ہے، ان لوگوں میں ایک رسول بھیج، منہم، انہی میں سے، انہی میں سے ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی اور مخلوق ہوگی نا تو پھر یہ انسان بہانے بڑے بناتا ہے
یا اللہ وہ تو اور مخلوق ہے، اس کے ساتھ زندگی کے وہ تقاضے نہیں ہیں، وہ ضروریات نہیں ہیں، اس کے وہ مسائل نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بڑے مسائل ہیں، کاروباری پریشانیاں بھی ہیں، گھر کے مسائل بھی ہیں، بیوی بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، ہم تو یہ سارے کام کرتے ہیں، اس لیے منہم اللہ انہی میں سے ہو، یعنی وہ بھی انسانوں میں سے انسان مخلوق۔ اگر کوئی اور مخلوق ہوتی، انسان نہ ہوتا تو یہ انسان یہ کہتا کہ اللہ ہم تو انسان ہیں، ہماری ضروریات بڑی ہیں، ہمارے مسائل بڑے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسائل لگے نہیں ہوئے۔ بالفاصل حضرت جبریل علیہ السلام نوریوں کے سردار ہیں، اگر وہ نبی بن کے آ جاتے، وہ کھاتے پیتے شادی کرتے ہیں، شادی کتنے معاملات ہیں جو انسانوں کے ساتھ وابستہ ہیں، فرشتوں کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ رسول بن کے آ جاتے، اللہ کہتے ہیں نکلو جہاد پہ، پھر ہم بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، جبریل جا تو تیرا رب لڑے، اسی طرح بیٹھے ہیں، کیونکہ تجھے تو چوٹ نہیں آنی، زخم نہیں لگنا، مار نہیں پڑی، تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں تو یہ ساری چیزیں محسوس ہوں گی، ہم تیرا اتباع کر ہی نہیں سکتے، اس لیے میں منہم اللہ انہی میں سے سارے مسائل ساری پریشانیاں جھیلنے کے بعد بھی کہے اللہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دیں تو پتہ نہیں ہے کہ میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ سارے مسائل ساری پریشانیاں جس طرح میرے آپ کے ساتھ ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ویسا، اگر اس معاشرے میں میرا نبی اللہ کے حکم کو مان کے تابعدار بن کے زندگی گزارتا ہے تو اے امتی تو بھی اس نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے تو اللہ تیری بھی رحمت کرے۔ منہم وہ رسول بھیج ہی نہیں ویسے ہو، نمبر ایک کام وہ یہ کرے یتلو علیہم آیات، تیری آیتیں پڑھ کے تلاوت کرے، نمبر دو یعلمہم الکتاب، وہ تیری صرف آیتیں پڑھ کے نہ سنائے، وہ کتاب کی پڑھی ہوئی آیتیں سمجھائے اور سکھائے، والحکمہ صرف پڑھ کے سنائے نہیں، سکھائے اور سمجھائے نہیں، پریکٹیکل کر کے بھی دکھائے۔ والحکمہ مفسرین فرماتے ہیں حکمہ سے مراد سنت اور حدیث ہے، تو وہ نبی کا پریکٹیکل اسوہ حسنہ ہے، وہ کر کے بھی دکھائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر یہ تین کام کرنے کے بعد جو معاشرہ تشکیل پائے گا، جو جماعت تیار ہوگی، جو گروہ لشکر بنے گا نا، وَيُزَكِّيهِمْ کی چکی میں پستا ہوا اتنا روشن چمکدار، اتنا نرالا مثالی با کردار معاشرہ ہوگا کہ بھائی یزکیم تزکیہ کر کے میرے آقا ان کو اتنا چمکا چھوڑیں گے کہ جب تک یہ اعلان کر کے جائیں گے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ میں نے چمکا کے ستارے بنا دیے ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت تمہارے بتانا ہے۔ وَيُزَكِّي تزکیہ کرے، ان کا ظاہر بھی سنوارے، باطن بھی سنوارے، اندر بھی صاف باہر بھی صاف، ظاہر اور باطن یکساں ہو، وہ سچے سچے اصلی کھرے مومن ہوں، اور صرف وہی مومن ہوں، اور ایسے مومن ہوں ان جیسا کوئی مومن ہوگا تو مومن ہوگا، ان جیسا کوئی ایمان لائے گا تو صاحب ایمان کہلائے گا، اور ایسا میرے نبی نے کر کے دکھایا، اور ایسا معاشرہ تشکیل دیا اور بنایا۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتک، وہ آیات پڑھ کے سنائے، تلاوت کر کے سنائے۔ موضوع میرا آج پھر تشنہ رہ جائے گا، پہلے بڑے اظہار ہے، تفصیلی موضوع، اللہ کے فضل سے یہ تحدیث بالنعمت المطارہ، میرا خیال ربیع الاول سے موضوع میرا چل رہا ہے، مسلسل اسی آیت جمعہ یتلو علیہم آیات، پہلی چیز آیتیں پڑھ کے سنائے۔ میرا نبی جب آیتیں پڑھتا ہے نا تو مسلمان ہے، کافر بھی گھر میں سوئے ہوئے سو نہیں سکتے، یتلو علیہم آیات، اور یہ بات میں نے پہلے آپ کو سنا چکا ہوں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اخنس بن شریک اور ابو جہل، یہ تینوں مشرکین کے سردار اپنے اپنے گھروں میں لیٹے ہوئے، بستروں پہ دراز ہیں،
بغیر کسی میٹنگ کے، پلاننگ کے، مشورے کے، طے شدہ معاملے کے بغیر، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ ہر رات تہجد کے وقت آ کے بیت اللہ کے سائے میں نماز پڑھتے، تلاوت کیا کرتے تھے کہ اپنے اپنے گھر سے اٹھتے ہیں نقاب لگا کے، یوں منہ چھپا کے، جیسے میں بھی سفر میں نا منہ چھپا کے جاتا ہوں مٹی اور گھر سے بچنے کے لیے، منہ چھپا کے جاتے ہیں، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، اور ادھر میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ منہ چھپا کے اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہہ دیں مولوی صاحب دیوبندیوں کو گالیاں دیتے ہو اور انہیں کی کتابیں پڑھ کے پھر مسئلے بھی بتاتے ہو۔ علماء دیوبند کے ان کو کوستے ہو، ان کو تبرہ کرتے ہو، انہیں کے خطبات پڑھ کے جمعے پڑھاتے ہو، لوگ یہ نہ کہہ دیں، اس لیے ہم کتاب تو دیوبند کی ہوتی ہے پر غلاف چڑھا کے رکھتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے۔ لوگ یہ نہ کہتے ہیں کہ سردار صاحب ہمیں یہ منع کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نہ سنو، خود سننے آئے ہوئے اور رات کے سناٹے میں پچھلے پیر منہ چھپائے ہوئے، اس لیے منہ چھپا کے آتے تھے۔ لیکن آتے کیوں تھے کہ رات کو جب تک میرے نبی کا قرآن نہیں سنتے تھے سکون کی نیند نہیں آتی۔ یتلو علیہم آیات، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر وہ آیات سمجھائے بھی، سکھائے بھی، کیونکہ جسے پڑھنا آئے گا وہ سمجھے گا بھی، سمجھا بھی سکے گا، جسے پڑھنا ہی نہ آئے وہ سمجھے گا کیا، سمجھائے گا کیا۔ یہاں بڑے بڑے سکولر بیٹھے ہوتے ہیں، پلمبر بیٹھے ہوتے ہیں، انجینئر بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے ریفرنس اور حوالے دے ہوتے ہیں۔ میرا نوجوان آج کا میڈیا کو دیکھ کے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، مولانا صاحب کتاب کا سجا پاسا تے کھپا پاسا سارا کچھ بتا رہا ہوتا ہے اور تم تو بتاتے نہیں، تم تو حوالے نہیں دیتے ہو۔ ہم حوالے نہیں دیتے لیکن حوالے کے بغیر بات بھی نہیں کرتے، تو پوچھے تو حوالہ دے سکتے ہیں کہ میں نے یہ بات، یہ مسئلہ یہ کہاں سے بتایا ہے، کیونکہ حوالہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے، قوم کی ضرورت نہیں ہے حوالہ کہ وہ ضروری ہے کہ وہ آیت کا نمبر بھی اس کو پتا ہو، حدیث کا نمبر بھی پتا ہو، یہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ضرورت ہے عمل کرنا، اس کو سیکھ کے سمجھ کے عمل کرنا۔ یہ محدثین کا کام ہے، مفسرین کا کام ہے، محققین کا کام ہے، مجتہدین کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ اب لوگوں کو اس طرف سے نکال کے کہ یہ عمل نہ کریں، کردار نہ بنائیں، معاملات کو نہ سنواریں، بس اس بحث میں لگے رہیں۔ مودی صاحب کسی گل کیجیے، حوالہ کیجیے، ریفرنس کیا ہے، کتاب کون سی ہے، بتائیے، بس لوگ اس پہ پڑے ہوتے۔ یہ علماء کا کام، اور لوگ سمجھتے ہیں واہ جی واہ اس نے حوالہ دیا اور ریفرنس دیا ہے، وہ تو بڑا محقق آدمی ہے۔ وہ محقق من التحقیق نہیں ہے، وہ محقق من الحقہ ہے۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہے، ہم علماء سے سنیں اور عمل کریں۔ اعتماد بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حیرانگی ہوتی ہے لوگوں کو، ڈاکٹروں پہ اعتماد ہے، انجینئر پہ اعتماد ہے، پلمبر پہ اعتماد ہے، علماء پہ اعتماد نہیں ہے۔ نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، نکاح ان سے پڑھواتے ہیں، جنازے ان سے پڑھواتے ہیں، دعائیں ان سے کرواتے ہیں، افتتاح کے موقع پہ ختم پڑھنا ہو تو کوئی موقع بھی ہو ان کی ضرورت استعمال کرتے ہیں، اور بات انجینئر صاحب کی سنتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ آیتیں پڑھ کے سنائے، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ سمجھائے اور سکھائے بھی۔ جسے پڑھنا نہیں آئے گا وہ سمجھائے گا کیا، سمجھے گا کیا۔ اس لیے جتنے حوالے دینے والے ہیں وہ بہت سارے، بلکہ اکثریت وہ آیتیں نہیں پڑھتی، وہ عربی حدیثیں نہیں پڑھتے، وہ صرف آپ کو اردو لکھا ہوا ترجمہ یاد کر کے سنا دیتے ہیں۔ اردو لکھا ہوا پڑھ لینا، یاد کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، عربی عبارت پڑھ کے سناؤ نا، اس کی ترکیب کر کے بتاؤ نا، اس کا صیغہ بتاؤ نا، گردان سناؤ نا۔ آیت کا حوالہ دے دیا جی، آیت ترجمے لکھے ہوئے موجود ہے، وہاں سے خرید کے آپ کو بتا رہے ہو کر ہم اس سے متاثر ہو گئے، اور وہاں کے بعد بتائیں گے وہ آپ کو آیات پڑھ کے سنائیں، جس طرح میرے آقا پڑھ کے سنائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیہم آیاتک، اللہ ایسا رسول بھیجو آیتیں پڑھ کے سنائے۔ میرا آقا جب آیتیں پڑھتا ہے نا، کافروں پہ جب اثر ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ گھروں میں سوئے ہوئے اٹھ کے آ جاتے ہیں، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، کافر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، مومن یکجا ہوتے ہیں۔ لیکن جب سے مومن بکھرا ہے نا اور کافر اکٹھے ہو گئے ہیں، تب سے مومن ماری کھا رہا ہے، ماری کھا رہا ہے۔ قرآن سننے کا ہمارا مزاج نہیں،
قرآن سیکھنے کا ہمارا مزاج نہیں، سمجھنے کا مزاج نہیں، جب میں دین میڈیا سے لوں گا تو میں قرآن کے قریب کہاں سے آؤں گا، میں علماء کے قریب کہاں سے آؤں گا؟ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت، علماء سے امت کو کاٹ دیا جائے، دور کر دیا جائے، نہ یہ قرآن کے قریب آ سکے، نہ یہ سیکھ سکے، نہ سمجھ سکے۔ ان کے پاس اکیڈمی ہوتی ہیں، اصحاب صفہ والا مدرسہ نہیں ہوتا جہاں صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھایا جائے تلفظ کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ، صحیح لہجے کے ساتھ، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہو صبح سے شام تک، سمجھیے بھی وہی سے، جہاں سے پڑھتے ہو، پڑھتے یہی ہو مدرسوں میں، مساجد میں، اور سیکھنے کے لیے ہم ویڈیو پہنچ جاتے ہیں۔ گمراہی پھیلتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، آیتیں پڑھ کے سنائے۔ صحابہ پہ اثر کیا ہوتا ہے جب میرا نبی صحابہ پر قرآن پڑھتے ہیں؟ تو اس کی گواہی قرآن دیتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، دل ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، دقت طاری ہو جاتی ہے، خشیت الہی کا پیکر بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پہ ایمان والوں پہ، صحابہ پہ، اہل بیت پہ، ربی اسلام قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تلاوت ہوتی جاتی ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہے نبی، اور صحابی سنتا جا رہا ہے، ایمان بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، زادتہم ایمانا، اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت۔ ایمان کے معیار بن گئے، ایمان کا آئیڈیل بن گئے، ایمان کی کسوٹی بن گئے۔ یہ میرے نبی نے قرآن پڑھ کے ان کو سکھایا ہے، پھر سمجھایا بھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ نبی کے قرآن پڑھنے کی بات اور ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جن کو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے نا، ان کا ایمان معیاری ہو گیا، مثالی ہو گیا۔ اچھا وہ خود بھی آگے قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، وہ کیسا پڑھتے ہیں؟ ایک واقعہ کو سنا دیتا ہوں، سنا دوں؟ دل سے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں آپ یہاں۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل اسید بن حضیر، اسید بن حضیر بہت اچھا آدمی ہے۔ کوئی مجھے اچھا کہے، کوئی آپ کو اچھا کہے، مجھے آپ کو لوگ اچھا کہیں گے، کوئی ایم پی ایم این اچھا کہہ دے گا، کوئی محلے کا نمازی کہہ دے گا، کوئی ہمارا مقتدی کہہ دے گا، کوئی مرید کہہ دے گا، کوئی دوست کہہ دے گا اچھے آدمی آپ۔ سید بن حضیر وہ جسے مصطفیٰ کہتا ہے، بڑا اچھا آدمی، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے۔ خود فرماتا ہے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، تہجد کا وقت ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہوں، میرے استبل میں گھوڑا بندھا ہوا، ساتھ میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا، چھوٹا سا بچہ۔ میں جب اونچی قرآن پڑھتا ہوں اس وقت بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے تو میرا گھوڑا بھی وجد میں آتا ہے، جھوم جاتا ہے۔ گھوڑے والے کی بات نہیں ہو رہی، گھوڑے کی بات ہو رہی ہے۔ گھوڑا والا قرآن پڑھ رہا ہے، ہو رہی ہے، گھوڑے والے کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ تو گھوڑے کو پوجتے ہیں، وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے تھے جہاد کے لیے۔ آج بھی الحمدللہ اہل فلسطین ڈٹے ہوئے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اہل شام کو بھی اللہ نے غلبے کی ایک نوید سنائی ہے، مسلمان اور مومن غالب آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے افغانستان کے اندر وہ ذلیل ہو کے نکلے، ساری دنیا کی فورسز اور ٹیکنالوجی اور اسلحے والے، ایسے انشاءاللہ فلسطین سے بھی ذلیل ہو کے نکلیں گے۔ شام میں بھی ان کی شام ہو رہی ہے الحمدللہ، اللہ ان کو برکت دے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، جیسے بدر والوں کی فرمائے۔ جی کہتے ہیں آمین، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ گھوڑا بندہ اٹھاتا ہے جب میں قرآن اونچی پڑھتا ہوں نا۔ اچھا ان کا گھوڑا وجد میں آتا تھا جب قرآن پڑھا جاتا تھا، ادھر گھوڑا پتہ ہے کب وجد میں آتا ہے؟ جب مرثیے پڑھے جاتے ہیں، وہ بھی روتا ہے، گھوڑے والے بھی روتے ہیں۔ ان میں اور ان میں فرق تو ہے نا۔ ایمان والے کے پاس قرآن ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان نہ اس کے پاس قرآن نہیں ہوتا، مرثیے ہوتے ہیں، جوڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، ساتھ قرآن دیا ہے، قرآن والے بھی دیے۔ فرماتے میں جب قرآن اونچی پڑھتا تھا تو گھوڑا اچھلتا تھا، کودتا تھا، وجد میں آتا تھا، جھوم جاتا تھا۔ جب میں آواز سلو کرتا تھا وہ بھی رک جاتا تھا،
ٹھہر جاتا، آہستہ ہو جاتا، سلو ہو جاتا، رک جاتا۔ مجھے بار بار کے تجربے سے ایک خطرہ پیدا ہوا کہ اگر میں اونچی پڑھتا رہا ہوں تو میرے یہ بیٹے کو رونا ہے، میرے بیٹے کا نقصان ہو جائے گا۔ تو میں نے قرآن کی تلاوت کو آہستہ کر دیا، سورۃ بقرہ مکمل کر دی۔ جب میں سلام پھیر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا زمین سے لے کر آسمان تک، جس طرح آسمان ستاروں سے جگمگاتا ہے نا، زمین سے لے کر آسمان تک مجھے نور کی جگمگاہٹ نظر آئی، نور ہی نور نظر آیا، چراغ روشن اور چمکدار نظر آئے۔ میں اللہ کے نبی کی بات میں حاضر ہوا فجر کی نماز میں، کیونکہ وہ نماز باجماعت پڑھتے تھے اور ضرور پڑھتے تھے۔ اللہ کرے ہم بھی باجماعت نماز پڑھنے والے اور 5 وقت پڑھنے والے بنے۔ اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے، جی کہہ دیا آمین۔ حاضر خدمت ہوا، میں نے اللہ کے نبی کو بتایا، توجہ آقا میں نے رات کو عجیب سامان دیکھا ہے، عجیب منظر دیکھا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا گھوڑا ساتھ بندھا ہوا ہے، میں اونچی پڑھتا ہوں، وہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، بجٹ میں آتا ہے، اور میں آہستہ پڑھتا ہوں، رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ جب میں باہر نکلا ہوں تو میں نے دیکھا میرے سر سے لے کر آسمان تک، زمین سے آسمان تک کا خلا نور سے بھرا ہوا ہے، اس سے نور سے بھرا ہوا ہے۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں نور تو ہوگا نا، پھر جہاں صحابی پڑھے گا وہاں نور کیوں نہیں ہوگا؟ نبی پڑھتا ہے تو کافر بھی سنتا ہے، صحابی پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آقا میں نے دیکھا زمین سے آسمان تک نور جگمگا رہا ہے، روشنی روشنی ہے، چمک ہی چمک ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ماجرا کیا ہے۔ میرے آقا میں حسین حسین حسین، کاش تو قرآن پڑھتا رہتا، تو تلاوت کرتا رہتا، تو پڑھتا رہتا۔ آقا پھر کیا ہوتا؟ میں دن چڑھتا، سورج نکلتا، دنیا جاگتی، وہ دیکھتی، آسمان کے فرشتے آسمان چھوڑ کے نبی کے ساتھ کے قرآن سننے کے لیے دنیا دیکھتی کہ نبی کا صحابی جب قرآن پڑھ رہا ہے، آسمان کے فرشتے بھی زمین پہ اتر اس کا قرآن سننے کے لیے آئے۔ شاید پھر یہ میرا نبی جب قرآن پڑھتا ہے، اب اندازہ کیجیے جب نبی کے صحابہ پہ قرآن پڑھنے کا یہ حال ہے تو خود پیغمبر کے پڑھنے کا کیا کمال۔ پھر صدیق اکبر ابو بکر سے صدیق اکبر کیوں نہ بنے، پھر عمر سے فاروق اعظم کیوں نہ بنے، عثمان سے ذو النورین کیوں نہ بنے، اصدقہم حیاء کا مصداق کیوں نہ بنے، اقضاہم علی علی امت کا سب سے بڑا جج، قاضی القضات، چیف جسٹس، باب العلم کیوں نہ بنے، عبداللہ بن عباس امت کا سب سے بڑا مفسر کیوں نہ بنے، ابو ہریرہ امت کا سب سے بڑا محدث کیوں نہ بنے، عبداللہ بن مسعود امت کا سب سے بڑا فقیہ اور مجتہد کیوں نہ بنے، معاذ بن جبل حلال حرام کا سب سے بڑا عالم کیوں نہ بنے، ابی بن کعب سب سے بڑا امت کا قاری کیوں نہ بنے۔ جب میرے نبی قرآن پڑھتے ہیں تو پھر یہ لوگ تیار سبحان اللہ، قرآن کی برکت سے درفشانی نے کری آقا، قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں کہ مجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، نبی نے قرآن پڑھ کے میری جب کوئی زکیم کے تزکیے کی چکی نے پیس کے میری تربیت کی ہے تو میں زمانے بھر کا مقتدی پیشوا بنا، 10 سال تک 22 لاکھ مربع کا حکمران بنا، انگریز لکھنے پہ مجبور ہوا کہ دنیا میں یہ عمر 10 سال رہ جاتے یا ایک عمر اور آ جاتا سارے مذاہب کا نام و نشان مٹتا، صرف اسلام ہی اسلام ہوتا۔ یہودیوں کو سمجھ آئی، یہودیوں کی نسل کو سمجھ آئی، انگریز کو سمجھ آئی، انگریز کے بچوں کو سمجھ آئی امت کی عصمت کیا ہے، امت کا مقام کیا ہے۔ اگر یہ عمر 10 سال اور رہ جاتے، ایک عمر اور آ جاتا، دنیا میں صرف اسلام ہی ہوتا اور کوئی مذہب۔ یتلو علیہم آیات، میرے آقا جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے صحابہ تیار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس قرآن کے ورثے کو، اس میراث کو، اس ترکے کو، اللہ کے نبی کی اس وراثت کو مدارس انہوں نے سنبھالا ہے، اور آج طرح طرح سے کمپیوٹرائزڈ حافظ اور قاری تیار ہوتے ہیں۔ علماء نے اس کی خدمت کی ہے، آپ کے ہم یہ مدرسہ الحمدللہ موجود ہے، امید ہے کہ آپ تعاون کرتے ہوں گے۔ میں تو حضرت کے کہے بغیر کہہ دیا کرتا ہوں، اور یہ کہنا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے لیے میرے عزیزو ہم اس قرآن سے بہت دور ہیں، قرآن والوں سے بہت دور ہیں۔ آخر میں اس اسید کا نام تو لیتا ہوں، قرآن خود کیوں نہیں پڑھتا؟
میرا کوئی دن تلاوت کے بغیر کیسے گزر جاتا ہے، کیوں گزر جاتا ہے؟ مجھے قرآن کی یاد کیوں نہیں آتی، مجھے قرآن کی سمجھ کیوں نہیں آتی، قرآن پڑھنے یاد کرنے سمجھنے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ آج ہر چیز کی مجھے پرواہ ہے، فکر ہے، قرآن کی پرواہ نہیں۔ جبکہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو قرآن کو، اس کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگا۔ آج امت نے اس کو چھوڑا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہوگا، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن۔ اس قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا، اس قرآن کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے 60 سال 70 سال زندگی دی اور میں ایک مرتبہ بھی رب کا قرآن ترجمے سے نہ پڑھ سکتا کہ میرے رب نے پیغام کیا دیا، میسج کیا دیا، کہاں کیا ہے اس میں، تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جب اللہ ساری دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، میں نے تمہیں یہ بھی انعام دیا، یہ بھی انعام دیا، یہ بھی انعام دیا، تم نے قدر کیا کی؟ مجھ سے اگر یہ پوچھ لیا جائے تو میں کیا جواب دوں؟ میرے بھائی قرآن کے قریب ہیں، جس طرح سے فرماتے درس قرآن کی محفلیں لگائیں، اپنے گھروں میں درس سنیں، بیٹھ کو بھی شروع کیجیے، کس کا ہے آپ اتنا لمبا بڑا خرچہ کریں آپ؟ ہم تو ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جو اپنی لے کے آتے ہیں، اپنی کھا کے آتے ہیں، اپنے لگاتے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت۔ میں نے سال بھی لگایا ہے باقاعدہ مومن ہو جائے اللہ کی مدد سے، ابھی بھی آج، لیکن سال لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف سال والا ہی ہو جاؤں، میں سارے سالوں والا ہوں، ہر سال والا ہوں۔ ابھی میری مسجد میں اس وقت بھی جوڑ ہو رہا ہے، سال والوں کا، چیلے والوں کا، 4 مہینے والوں کا، میں وہاں خطیب ہوں، لیکن وہاں سے چل کے آپ کے پاس آیا ہونا اس کی وجہ ہے کہ میں نے یہاں کا وقت دے رکھا ہے، ان سے میں نے معذرت کی کہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے بھائی آپ بھی قرآن کے قریب آئیے نا، قرآن سے تعلق جوڑیے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے، پڑھنا بھی سکھائیے، سمجھنا بھی سکھائیے، اور یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو ممی ڈیڈی حافظ بنا دیا پھر اسکول میں ڈال دیا، یہ بیچارے نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایسا نہ ہوتا۔ ان کو جب اس فیلڈ میں ڈالا ہے تو روزی دینے والا مالک ہے، اس ڈر سے نہیں کہ یار بیچارہ پڑھ جائے گا تو کھائے گا کہاں سے، پھر عالم بنائیے، مفتی بنائیے، دین کی طرف لگا دیے تو لگا دیجیے، کم از کم ایک بچہ تو ہمارا مستقل اس فیلڈ میں ہونا چاہیے۔ بہت سارے احباب میں دیکھتا ہوں بڑے شوق سے حافظ بناتے ہیں، لیکن بیچاروں کو بعد میں ضائع کرتے ہیں۔ کتنے ہی حافظ داڑھی کٹوا کے، پینٹ شرٹ پہن کے، بے نمازی ہو کے پھرتے ہیں، وہ کاروبار میں لگ گیا، وہ جاب میں لگ گیا، وہ کہیں بھاگ چلا گیا، ایسا نہ ہو۔ مستقل اپنے بچوں کو ادھر لگائیے اور اس کی وہ باقاعدہ سرپرستی کیجیے، رہنمائی کیجیے، ان سے تعاون کیجیے، اور اگر کسی کے پاس یہ موقع نہیں رہا ان کے ساتھ تعاون کر دیجیے، یہ جو پڑھ رہے ہیں، اور اپنی نجات سمجھ کر ان پر احسان نہیں ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ محتمم صاحب کے پاس کوئی زکوٰۃ لے کر آئے نا تو محتمم صاحب کو شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے، جو دینے آیا ہے وہ شکریہ ادا کریں کہ حضرت آپ ذریعہ بنے، میری زکوٰۃ صحیح مصرف پہ خرچ ہو رہی ہے، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، میں خود سے چل کے آؤں پوچھوں مولانا صاحب کو ضرورت ہو تو بتائیے، جتنا پیسہ ڈال سکتے ہیں آپ، اب 10,000 نہیں دے سکتے، 1,000 روپے دے دیں، اب 1,000 روپے آپ دے دیں، یہ بجلی کے بل میں ڈالیں، یہ بچوں کے کھانے میں ڈالیں، یہ سواد کی تنخواہوں میں ڈالیں، کتنے مسئلے ہمارے۔ اگر میں ایک گھر چلانا میرے لیے مشکل ہے، اتنا بڑا ادارہ چلانا آسان ہے میرے بھائی؟ اگر میں اس سے بھی آسان راستہ آپ بتا دیتا ہوں، میں کر نہیں سکتا، میں کسی کو کہہ تو سکتا ہوں یار یہاں بچے پڑھتے ہیں، صبح سے شام تک پڑھتے ہیں، خیال کیا کرو، تعاون کیا کرو۔ پورا میڈیا، پورا کفر اسلام کو، اہل اسلام کو، مدارس کو، مدارس والوں کو بدنام کرنے پہ، مٹانے پہ تلا ہوا ہے، تو کم از کم میری بھی کچھ طاقت توانائی خرچ ہونی چاہیے نا کہ ان کے ساتھ تعاون کرو، محبت کرو۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ عالم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اور کوئی نہ بنے، یعنی اس کے مخالف نہ بننا، ان کے خادم بن جاؤ۔ اللہ کی قسم یہ ہمارا بیڑا پاک ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا رحمۃ اللہ کرے پھر کوئی محمود غزنوی آ جائے، اور انشاءاللہ جو ڈٹے ہوئے وہ سارے، صحیح بات یہ ہے کہ وہ سارے محمود غزنوی ہیں،
حقیقت یہ ہے، اور ہم اس کے انتظار میں کوئی آ جائے جو شام میں لڑ رہے ہیں، فلسطین میں، لبنان میں، یونس میں، جہاں بھی لڑ رہے ہیں وہ سارے محمود غزنوی ہیں۔ کوئی آسان بات ہے کہ 6 سال کا بچی ہے، بچہ 5 سال کا بچہ کھنڈرات پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا، محمود غزنوی اور کون ہوتا ہے؟ طارق بن زیادہ کون ہوتا ہے؟ محمد بن قاسم اور کون ہوتا ہے؟ وہ 17 سال کا محمد بن قاسم تھا، یا 6 سال کا بچہ محمد بن قاسم، کہ سب کچھ لٹوا کے بھی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سنا رہا ہے، مجھے اللہ کو پیغام دے رہا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتوں میں بسنے والوں، تم نے قرآن سے کیا وفا کی ہے؟ تم نے قرآن سے کتنی یاری لگائی ہے؟ ہمارا عشر دیکھو قیامت برپا ہے، لیکن قرآن سے جڑے ہوئے جدا نہیں ہے۔ میرے بھائی ہم کے قرآن کے قریب آئیں، قرآن کو سینے سے لگائیں، یہ بڑی باوفا کی بات ہے، بڑی باوفا کی بات ہے، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو محمود غزنوی کو 3 باتوں پہ شک تھا کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں۔ نمبر 2، اللہ کے نبی کی خواب میں جو زیارت ہوتی ہے برحق ہے یا نہیں۔ نمبر 3، میں اپنا مال کس جگہ پہ خرچ کروں جو صحیح مصرف پہ خرچ ہو۔ ایک دن ایک نوجوان، ایک طالب علم، اس کے پاس لائٹ کا انتظام نہیں تھا، روشنی کا بندوبست نہیں تھا، ایک کسی ہمسائے کے دروازے کی جو دراڑ ہوتی ہے نا، اس میں یہ دراڑ ہے، روشنی باہر آ رہی ہے، اس میں بیٹھ کے کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے لائٹ پہ دیکھ کے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا محمود غزنوی جلدی سے اٹھ، اے سبکتگین کے بیٹے جلدی سے اٹھ، میرا ایک مہمان قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے پاس روشنی کا انتظام نہیں ہے، جاؤ اس کا انتظام کرو۔ میرے آقا نے خواب میں آ کے سارے مسئلے حل کر دیے۔ سبکتگین کے بیٹے اٹھ، یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں سلطان محمود سبکتگین کا بیٹا ہی ہوں، اور یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ کریم آقا کی جب خواب میں زیارت ہوتی ہے تو وہ ان کی زیارت ہی ہوتی ہے، میرے آقا کے علاوہ خواب میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی سمجھ آ گیا کہ اپنا مال خرچ کروں تو کہاں کروں، ان قرآن پڑھنے والا۔ اس سے بڑی بات کروں، شاید سلطان محمود سبکتگین کے میں سمجھ آئے، خود قرآن نے اللہ کے نبی کو آقا علیہ السلام کو فرمایا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے محبوب اپنے آپ کو پابند کر لے، بٹھا ان کے ساتھ صبح و شام رب کا قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے نفس کو، اپنی جان کو ادھر روک لے، ادھر ہی بیٹھ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا انہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میرے بھائی ہم بھی کبھی کبھی کلاس میں آ کے بیٹھ کے سکون حاصل کیا کریں، کبھی کبھی دیکھا کریں بچوں کی ضروریات کیا ہے۔ ابھی سردی کے موسم ہے، آپ جرابیں لے کے دے سکتے ہو، دستانے لے کے دے سکتے ہو، جرسی لے کے دے سکتے ہو، چادر لے کے دے سکتے ہو، موزے لے کے دے سکتے ہو، کتنے نیکیاں کما سکتے ہو۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ کروانا یہ ہے مولوی صاحب دعا کرنا، پیر صاحب دعا کرنا، مرشدی دعا کرنا، اور لینا یہ ہے کہ آپ کسی بچے کو جرسی پہنا دیں، وہ سکون سے قرآن پڑھے گا، اللہ کے خزانہ میں جرسی لکھی گئی، 10 20 50 100 روپے خرچ کرنے سے اس بچے کو جو راحت اور سکون پہنچے گی اور وہ اطمینان سے قرآن پڑھے گا، اللہ آپ کے غیب کے خزانے کو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے پوری امت مسلمہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ اتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، حاضرین میں سے جو بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی رضا اور خوشنودی کا سبب بنا دو، ہم سب کا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہی کو درگزر کرنا، قرآن کے ہمیں قریب فرما، قرآن کریم کا قرب نصیب فرما، قرآن کی برکت سے اپنا قرب نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے قریب فرما دیجیے، نفس و شیطان کے حملوں سے بچا لیجیے، اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اہل فلسطین، اہل غزہ، اہل رفح، اہل شام، جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں میرے اللہ سب کی مدد فرما، سب کی مدد فرما۔ اے اللہ میرے ملک میں بھی غزہ بنا ہوا ہے، میرے ملک میں مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما۔ اے اللہ میرے ملک کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی مدد فرما دیجیے۔
یا اللہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہے، ہماری کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن میرے اللہ ہم تیرے نبی کے زمانے میں تھوڑی ہیں، ہم بڑی دور ہیں۔ اے اللہ تو ایک خاص رحمت فرما دے، ہماری کمزوریوں کو نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ میرے اللہ، اپنی رحمت کا سہارا نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دے، اصحاب بدر کی برکت سے اللہ انہیں جیسی ہماری مدد فرما دے۔ اے اللہ ہم ان جیسے تو نہیں ہیں، ان جیسے بن بھی نہیں سکتے ہیں، ان کے نام لیوا تو ہیں۔ اے اللہ قدر فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے، رحمت فرما دیجیے، ہم سب کی جہاں کہیں مسلمان موجود ہیں سب کی جان جہاد عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، ہر اعتبار سے، ہر طرف سے خیر ہی خیر عطا فرما دیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے۔ اے اللہ اس خیر کے سلسلے کو جیسے تم نے جاری فرمایا ابھی تک چل رہا ہے، تیرا فضل ہی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں میرے اللہ، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اس کو چلتے رہنے کے لیے ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہماری ارادے، ہمارا سب کچھ دین کے تحفظ، دفاع اور بقا کے لیے قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ اس دینی مدرسے کو جہاں کہیں دینی مدارس ہیں سب کی تمام ضرورتیں خزانے غیب سے پوری فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اس ضرورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اے اللہ وہ بھی نصیب فرما دیجیے۔ کتنے ساتھی یہاں جمع ہیں اے اللہ سب کی دلی مرادیں، نیک و جائز تمنائیں اور آرزویں اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے، پوری فرما دیجیے، پوری فرما دیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ آیت تباہ کی صلاح ہمارا